حویلی کے وسیع و عریض اور پرشکار صحن میں صبح کے وقت ایک عجیب سا ہجوم اور گہما گہمی کا عالم برپا تھا، جہاں حویلی کے تمام ملازمین ماہانہ تنخواہ کی ادائیگی کے لیے ایک طویل قطار میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آج کا دن حویلی کے مکینوں کے لیے کچھ خاص تھا، کیونکہ حویلی کا چشم و چراغ اور بڑا مالک اذلان شاہ طویل عرصے تک بیرون ملک مقیم رہنے کے بعد بالآخر واپس اپنی آبائی حویلی میں لوٹ آیا تھا۔ اس آمد کا مقصد صرف ملازمین کو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے برسوں سے دبی ہوئی فضا میں ایک نئی ہلچل کو جنم دینا بھی تھا۔ اسی ہجوم اور افراتفری کے عالم میں ایک گوشے میں سر جھکائے آئزل بھی خاموشی سے کھڑی تھی، جس کی سادگی تنہائی اور بے سر و سامانی اور شقوت اور رونق والے ماحول میں قطعی الگ محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے کچھ ہی عرصہ قبل تقدیر ایک انوکھے اور ناگزیر کھیل کے تحت آئزل کا نکاح اذلان شاہ کے ساتھ انجام پایا تھا، لیکن اس رشتے کی خوشیاں اور اس کی قانونی سیاہی ابھی پوری طرح خشک بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اذلان شاہ کو ناگزیر کاروباری مصروفیات کی بنا پر ہنگامی طور پر بیرون ملک جانا پڑ گیا، اور جیسے ہی اذلان حویلی سے دور ہوا، یہاں کے بااثر اور سخت گیر افراد نے موقع غنیمت جانتے ہوئے آئزل کو اس کی عزت اور مقام سے گرا کر حویلی کے ایک تاریک، گمنام اور خستہ حال سرونٹ کوارٹر میں دھکیل دیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے حصے کی سخت ترین کٹھن کام خاموشی سے انجام دیتی چلی آ رہی تھی، کڑی دھوپ اور سرد راتوں میں زندگی کے دن کاٹ رہی تھی، اور اس تلخ حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی تقدیر کے فیصلے اب کس نہج پر پہنچنے والے ہیں۔ قطار میں کھڑے کھڑے جب اچانک آئزل کی نظر سامنے اونچی مسند پر براجمان اذلان شاہ پر پڑی تو اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ایک پل کے لیے تھم گیا اور سانسیں رکنے لگیں۔ برسوں بعد اپنے شوہر کو اس شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ دیکھ کر اس کے قدم جیسے زمین کے ساتھ پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ ماضی کی وہ تمام مدھوری کہانیاں، کرب، ستم اور تنہائی کی داستانیں بجلی کی سی تیزی سے اس کی نم آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھیں، جنہیں وہ ہر روز اکیلے میں بیٹھ کر اپنی پلکوں سے موتی پرو کر دیا کرتی تھی۔ خوف، حیرت اور شدید بے بسی کے انوکھے احساسات کے زیر اثر اس نے ہڑبڑا کر اپنے چہرے پر موجود پرانا نقاب درست کیا، چند قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ ماضی کی وہ تمام مدھوری کہانیاں، کرب، ستم اور تنہائی کی داستانیں بجلی کی سی تیزی سے اس کی نم آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھیں، جنہیں وہ ہر روز اکیلے میں بیٹھ کر اپنی پلکوں سے موتی پرو کر یاد کیا کرتی تھی۔ خوف، حیرت اور شدید بے بسی کے انوکھے احساسات کے زیر اثر اس نے ہڑبڑا کر اپنے چہرے پر موجود پرانا نقاب درست کیا، چند قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس مقام سے فرار ہو سکے اور کوئی بھی اسے اس حالت میں نہ پہچان سکے۔ اے لڑکی، تم اس طرح سر جھکائے کہاں جانے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہاں آگے آؤ اور اپنی ماہانہ تنخواہ وصول کیے بغیر قدم باہر نہ نکالو۔ اذلان شاہ کی بھاری، گہری اور رعب دار آواز اچانک فضا میں گونجی، جس نے آئزل کے بھاگنے کی تمام راہوں کو مسترد کر کے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ اذلان کی تیز اور عقابی نگاہیں اس سہمی ہوئی، کانپتی ہوئی لڑکی پر ٹک گئی تھیں، جو نقاب میں چھپنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بے حد خوفزدہ اور بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ عین اسی لمحے حویلی کے برآمدے سے ایک معصوم اور خوبصورت سا بچہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور سیدھا آ کر آئزل کے قدموں سے لپٹ گیا اور ہلکی سی ضد کرتے ہوئے پکارا، ماں، مجھے آئس کریم کھانی ہے، جلدی سے مجھے باہر لے کر چلو اور دہلائیں نا۔ اس معصوم بچے کے بولنے کا انداز، اس کا لب و لہجہ اور سب سے بڑھ کر اس کی چمکدار اور نڈر آنکھیں ہو بہو اذلان شاہ کے نکوت سے اس قدر مشابہت رکھتی تھیں
کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ بچے کی اس بے ساختہ پکار اور اس کے چہرے کے نقوش کو خود اپنے چہرے سے ملاتے ہی اذلان شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ طویل قیامت کے ساتھ اپنی نشست سے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی بے یقینی سے کھلی ہوئی نگاہیں اس چھوٹے سے معصوم وجود پر گر کر رہ گئی۔ دوسری طرف آئزل خوف کے مارے اندر تک لرز اٹھی تھی۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں فوراً جھک کر اپنے بیٹے کا چھوٹا سا ہاتھ سختی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے بولی، بیٹا چپ چاپ میرے ساتھ اندر کمرے میں چلو، یہاں کھڑے ہو کر اس طرح ضد مت کرو۔ وہ اپنے لال کو اس خطرناک مقام سے فوراً دور لے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس اچانک کی گھبراہٹ اور کھینچ تان کے دوران معصوم بچے نے ضد میں آ کر اپنی ماں کے چہرے سے اوڑھا ہوا نقاب زور سے کھینچ لیا، جس کے نتیجے میں آئزل کے چہرے پر پڑا ہوا وہ پردہ ایک ہی لمحے میں سرک کر نیچے زمین پر گرا۔ اب جو ہولناک اور چونکا دینے والا منظر حویلی کے اس کھلے صحن میں تشت بام ہوا تھا، اس نے وہاں موجود ہر ایک شخص کے منہ پر تالے لگا دیے۔ اذلان شاہ کے بالکل سامنے اب آئزل کا وہ بے نقاب اور مانوس چہرہ موجود تھا، جیسے وہ برسوں پہلے ایک مجبور حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اذلان کے قدموں کو جیسے زمین نے ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ وہ ایک بے جان پتھر کی مورت کی طرح اپنی جگہ پر دنگ کھڑا کانٹا بنا ہوا تھا۔ اسی دوران اس خاندانی رسہ کشی اور موقع پرستی کا فائدہ اٹھانے کے لیے حویلی کی ایک عیار اور بد زبان ادھیڑ ملازمہ جھٹ سے آگے بڑھی اور اذلان شاہ کے قریب جا کر چاپلوسی اور مکرانہ لہجے میں زہر اگلنے لگی، ارے بڑے صاحب، آپ اس مکار عورت کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیں، یہ تو سرے سے کسی تنخواہ کی حقدار ہی نہیں ہے، ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ اصل میں یہ وہی بد کردار ملازمہ ہے جو پچھلے کافی عرصے سے آپ کے ذاتی کمرے سے قیمتی اشیاء اور سامان چراتی چلی رہی ہے۔ آپ کے کمرے سے جتنی بھی چیزیں غائب ہوئی ہیں، ان سب کی چور یہی عورت ہے۔ اس بد زبان ملازمہ کی اس زہریلی اور گھٹیا تہمت کو سنتے ہی حویلی کی دوسری حقود اور جلن کی آگ میں جلنے والی عورتیں بھی فوراً موقع پر آ گئیں اور جلتی پر تیل چھڑکنے لگیں۔ ان میں سے ایک اور ملازمہ نے طنزیہ انداز میں چنگاری پھینکی، بالکل سچ کہہ رہی ہیں باجی، یہ وہی عورت ہے جو آپ کے کمرے سے مال غنیمت کی طرح چیزیں غائب کرتی تھی اور ہمیشہ اذلان معصوم ملازمن پر آ جاتا تھا۔ ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ اپنے اس بچے کو روزانہ شہر کے مہنگے ترین برانڈز کے کپڑے کھلونے کہاں سے دلاتی ہے؟ ایک عام سی سرونٹ کوارٹر میں رہنے والی نوکرانی ہو کر اس کے رہن سہن اور ٹھاٹ باٹ کسی ملکہ یا شہزادی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ حویلی کے اس پرشور صحن میں جب یہ من گھڑت جھوٹی اور زہریلی تہمتوں کا طوفان برپا ہوا تو آئزل کے اندر کی دبی ہوئی آگ باہر آ گئی، اس کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ اس نے اپنے غصے اور غضبناک نگاہوں سے ان تمام مکار ملازمین کو ایک بار سر سے پاؤں تک گھورا۔ بغیر کسی صفائی یا صفائی کی التجا کیے وہ معصوم بچے کا ہاتھ دوبارہ سختی سے تھامتے ہوئے اپنے تاریک سرونٹ کوارٹر کی طرف واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، وہیں رک جاؤ۔ اذلان شاہ کی ایک انتہائی رعبدار گرجدار اور پرجلال آواز نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ اذلان نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر آئزل کا نازک ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں دبوچ لیا۔ اس کے چہرے کے نقوش غصے کی شدت سے سخت ہو چکے تھے، آنکھوں میں ایک طوفان مچا ہوا تھا اور وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے زبردستی آئزل کا ہاتھ تھامے اسے کھینچتا ہوا سیدھا حویلی کے اندر اپنے اس مخصوص اور ذاتی شاہانہ کمرے کی طرف لے گیا، جہاں کا ہر ایک گوشہ اس کے پرانے اقتدار اور جلال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔
اصلان شاہ آئزر کو کھینچتا ہوا سیدھا اپنے پرشکوہ کمرے میں لے آیا اور غصے سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا کسک اور تناؤ پھیلا ہوا تھا، جہاں ماضی کی تلخ یادیں اور حال کا یہ ہنگامہ آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ آئزر کا دل خوف اور غصے سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ جھوٹی تہمت سہنے کے بعد بھی ایک عجیب سی خودداری چمک رہی تھی، جو اذلان کو اور زیادہ تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے آئزل؟ اور یہ بچہ، یہ کون ہے؟ اذلان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی بے رحمی اور غضب تھا جو نکاح کے فوراً بعد والے دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ آئزل نے اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے چھپایا، اپنے آنسوؤں کو زبردستی روکا اور پراعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے اذلان شاہ، وہی بیٹا جسے تم اور تمہاری یہ حویلی ایک گمنام موت دینے کے لیے چھوڑ گئی تھی جب تم مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اذلان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کے ذہن میں وہ الفاظ گونج اٹھے جو باہر ملازمین نے کہے تھے۔ اس نے حقارت سے مسکرا کر کہا، تو مطلب باہر والی عورتیں سچ کہہ رہی تھیں؟ تم میرے کمرے سے چوری کرتی رہی ہو؟ میرے نام کی عزت کو مٹی میں ملا کر تم اس حویلی کے اندر بیٹھ کر چوریاں کرتی رہی ہو؟ چوری؟ آئزل کی ہنسی نکل گئی، جس میں درد کے ساتھ ساتھ بے پناہ طنز بھی شامل تھا، کہ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، اس نے کوئی چوری نہیں کی، بلکہ اپنا حق استعمال کیا ہے، کیونکہ تم تو اپنے فرائض سے منہ چھوڑ چکے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کے بعد اس پر کیا گزری، کیونکہ تم نے تو صرف اسے استعمال کیا اور پھینک دیا اور کبھی پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ اس لیے اب اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس نے چوری نہیں کی بلکہ اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے اپنا حق استعمال کیا، جو کہ تمہاری ہی دین ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس حویلی کی کوئی چیز چرانے کے لیے اس قدر گر سکتی ہوں؟ میں نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ کوئی چوری نہیں تھی، وہ میرا اور میرے اس معصوم بچے کا حق تھا، جو تم جیسی پتھر دل شخصیت کے ہوتے ہوئے ہمیں بھوکا مارنے کے لیے ترس رہا تھا۔ تم نے تو مجھے اس تاریک سرونٹ کوارٹر میں ایسے پھینک دیا تھا جیسے کوئی پرانی بیکار چیز ہو۔ کبھی یہ سخت خبر تک لینے کی زحمت نہیں کی کہ تمہاری اس نام نہاد بیوی پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے دروازے تک آ چکی تھی۔ اذلان اس کے منہ سے یہ تلخ سچ سن کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی کے اندر اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں اور باقی لوگ آئزل کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کرتے ہوں گے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ اس کا غصہ اب ایک گہری خاموشی میں تبدیل ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کھڑی وہ لڑکی اب وہ ڈرپوک آئزل نہیں تھی جو نکاح کے وقت زمین پر نظریں ٹکائے رکھتی تھی۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ چھوٹا زوریف، جو باہر کے اس خوفناک ماحول سے گھبرا گیا تھا، دوڑ کر اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، سسکیاں لینے لگا، ماما، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ چلو نا اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ بچے کی اس معصوم پکار پر کمرے کا سارا طوفان جیسے ایک سیکنڈ میں تھم گیا۔ اذلان کی نگاہیں ایک بار پھر اس بچے کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ بچہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا خون ہے، ایک ایسا وارث جس کے وجود سے وہ اب تک بالکل بے خبر تھا۔ اس کے اندر کا باپ جاگ اٹھا، لیکن اس کی انا اور مردانہ ضد ابھی تک بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے گرز تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ تمہارا حق تھا تو بھی تم اس حویلی میں اس طرح چھپ کر زندگی کیوں گزار سکتی؟ جب تک تم میری ان چیزوں کی قیمت ادا نہیں کرتی تم یہیں رہو گی، اذلان نے سخت اٹل لہجے میں کہا۔ جہاں پاس ہی چھوٹا زوریف کھڑا ان کی یہ تمام باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اور یہ بچہ، یہ بھی اب یہیں رہے گا میری آنکھوں کے سامنے۔ اب تم اس سرونٹ کوارٹر میں واپس نہیں جاؤ گی آئزل، ہرگز نہیں۔ آئزل نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا اور ظالم، حویلی میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا، مجھے جانے دو۔
جہاں کم از کم میں اپنی عزت کے ساتھ تو جی سکتی ہوں۔ وہ پلٹی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ باہر نکل سکے، لیکن حالات کے نئے تانے بانے بنتے دیکھ کر اذلان فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روک لیا، کیونکہ جب تک وہ اس کی چیزوں کی قیمت ادا نہیں کرتی تھی، وہ اسے جانے دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ان دنوں کی یہ کشمکش جاری تھی کہ اتنے میں باہر صحن میں بڑی بیگم سخت اور جلالی والی آواز میں گونج اٹھی، جو غصے میں بھرپور انداز سے قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا اس کے کمرے کی طرف چلی آ رہی تھی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی ناہید بیگم یعنی نازش کی ساس پوری طرح پھٹ پڑی اور بولی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے اذلان خان۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ایزل ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، تو زبیدہ خانم اپنے بیٹے کا ہاتھ ایزل کے ہاتھ میں دیکھ کر دنگ رہ گئی، حیرت سے شرمندہ رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور بڑی بیگم ناہید خانم غصے سے کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے گہرے تاثرات تھے۔ انہوں نے جب سامنے ایزل کو اور اس کے سامنے اس معصوم بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک دم سے سکتہ طاری ہو گیا، جہاں ہر کوئی اس اچانک طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں اذلان؟ اور تم اس حقیر نوکرانی کو اپنے اس خاص کمرے میں کیوں کھینچ لائے ہو؟ ناہید بیگم نے حقارت بھری نظروں سے ایزل کے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ ان کے لہجے میں وہ پرانی بے رحمی صاف جھلک رہی تھی جو اس خاندان کی پہچان تھی۔ اذلان نے اپنی ماں کے سامنے آنے کے باوجود ایزل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی۔ اس نے سرد اور دھیمی آواز میں جواب دیا، یہ کوئی عام نوکرانی نہیں ہے اماں، اور یہ تماشا نہیں، بلکہ اس حویلی کا وہ سچ ہے جسے آپ سب نے مل کر برسوں سے مجھ سے چھپائے رکھا۔ ایزل نے ایک بے باک نگاہ ناہید بیگم پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور طنز تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اذلان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پوچھیں اپنی ماں سے اذلان شاہ، پوچھیں کہ انہوں نے تمہاری غیر موجودگی میں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اس گمنام سرونٹ کوارٹر میں دھکیلنے کے بعد انہوں نے مجھے اور میرے اس بچے کو زندہ دفن کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ناہید بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم اس حویلی کی مالکن کے سامنے اس لہجے میں بات کرو، تم ہی اس قابل کہ تمہیں اس خستہ حال کوارٹر میں رکھا جائے، اور یہ بچہ، یہ ناجائز بوجھ تم اس حویلی کے سر پر کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ زبان سنبھال کر بات کریں بیگم صاحبہ۔ اذلان کی گشدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس کے چہرے کی سختی نے ناہید بیگم کو بھی ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ اذلان نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ بچہ کوئی ناجائز نہیں، یہ میرا اپنا خون اور اس حویلی کا اگلا وارث ہے، جسے آپ سب نے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس انکشاف پر دنگ رہ گیا۔ چھوٹا زوریف ڈر کر اپنی ماں کی پشت کے پیچھے چھپ گیا، سسکیاں لینے لگا۔ ایزل نے اپنے بیٹے کو سمیٹتے ہوئے ناہید بیگم کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، دیکھ لیا آپ نے، آپ کے بیٹے کو اس کا سچ مل گیا۔ اب مجھے اس عیاش اور ظالم حویلی میں ایک پل بھی نہیں رکنا، مجھے جانے دیں۔ وہ ایک بار پھر مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس بار اذلان نے اپنے قدم بڑھائے اور اس کا راستہ روکتے ہوئے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی مگر اٹل آواز میں بولا، تم کہیں نہیں جاؤ گی ایزل، اب تم اس حویلی میں رہو گی، وہ بھی پورے حق اور وقار کے ساتھ۔ اذلان کے اس پرعزم اور دو ٹوک فیصلے نے کمرے میں موجود تمام افراد کو سکتے میں ڈال دیا۔ ناہید بیگم کا غصہ غضب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کے برسوں پرانے اقتدار اور منصوبوں کو ایک جملے نے ملی میٹر کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا اور تلخ لہجے میں بولی، اذلان، تم ہوش میں تو ہو؟
اس معمولی سی لڑکی اور اس کے اس ناخلف بچے کو اس حویلی میں وہ مقام دینے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہمارے خاندان کی عزت اور وقار کو مٹی میں ملانے کا یہ کون سا نیا کھیل شروع کر دیا ہے تم نے؟ ایزل نے ایک سرد اور تکی لہجے میں ناہید بیگم پر ڈالی۔ اس کے اندر چھپا ہوا برسوں کا درد اور غصہ اب زبان پر آنے کو بے تاب تھا۔ اس نے اذلان کی گرفت سے اپنا ہاتھ قدرے زور سے کھینچ کر آزاد کیا اور خود داری سے سر اٹھا کر بولی، عزت اور وقار کی بات آپ کی زبان سے اچھی نہیں لگتی بیگم صاحبہ؟ جب آپ نے مجھے اس تاریک اور گمنام کوارٹر میں دھکیلا تھا تب آپ کو ہمارے خاندان کی عزت کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ جب آپ مجھ پر چوری کے جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگوا رہی تھی تب آپ کا یہ خاندانی وقار کہاں سو رہا تھا؟ خاموش ہو جاؤ، خبردار جو ایک لفظ بھی آپ نے منہ سے نکالا۔ ناہید بیگم نے طیش میں آ کر ایزل کو ڈانٹنا چاہا، لیکن اس بار اذلان نے بیچ میں آ کر اپنی ماں کے سامنے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ بس اب بہت ہو گیا اماں۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسی چٹانی سختی تھی جس کے سامنے مزید بحث کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے زریف کی طرف دیکھا جو خوف زدہ ہو کر اپنی ماں کے پلو سے لپٹا ہوا تھا، اور پھر ایزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے جو غلطیاں برسوں پہلے ہوئیں ان کی سزا تم نے اکیلے نہیں بھگتی ہے ایزل، لیکن اب ایسا مزید نہیں ہوگا۔ یہ حویلی جتنی میری ہے اتنی ہی تم دونوں کی بھی، اور آج کے بعد اس چھت کے نیچے تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی وہ ادھیڑ عمر ملازمہ باقی عیار عورتیں جو کچھ دیر پہلے ایزل پر تہمتیں لگا رہی تھیں اب خوف کے مارے پسینے میں ڈوب چکی تھیں۔ وہ جان گئی تھیں کہ اب ان کی چالیں الٹی پڑ چکی ہیں، کیونکہ جس شوہر کو وہ مردہ یا لاپتہ سمجھ کر ایزل پر ظلم کرتی تھی وہی اب اس ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ ناہید بیگم نے اپنے بیٹے کے تیور بدلے دیکھے تو وہ سمجھ گئیں کہ اس وقت براہ راست مخالفت کرنا الٹا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک خطرناک نظر ایزل اور بچے پر ڈالی، دل ہی دل میں کوئی نئی چال چلنے کا فیصلہ کیا اور طنزیہ انداز میں منہ پھیرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تم نے یہی فیصلہ کر لیا ہے تو وقت ہی بتائے گا کہ اس فیصلے کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس حویلی کی دہلیز اس لڑکی کے لیے اتنی آسان بھی نہیں ہوگی جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی ناہید بیگم کے جانے کے بعد بھی فضا میں تناؤ برقرار تھا۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور اپنے بیٹے زریف کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے پیار کر سکے، لیکن معصوم بچے نے ڈر کر اور پیچھے ہٹ کر اپنی ماں کو اور زور سے جکڑ لیا۔ اس رد عمل نے اذلان کے سینے پر ایک کاری ضرب لگائی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے اپنے خون نے بھی اسے ایک اجنبی اور ظالم کی طرح دیکھا تھا۔ ایزل نے اپنے بیٹے کی سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دی اور سرد لہجے میں بولی، اب مجھے جانے دو اذلان چاہ، تمہاری یہ عیاش حویلی اور میرے بچے کے لیے قید خانے سے کم نہیں ہے۔ ایزل کے منہ سے نکلنے والے ان تلخ دو ٹوک الفاظ نے اذلان کے سینے پر کسی خنجر کی طرح کا کام کیا تھا۔ وہ جو اپنے گھر اور اپنے خون کو اپنانے کے لیے ایک نیا عزم لے کر کھڑا تھا، اس ایزل کی اس بے اعتباری اور نفرت نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے نرمی لیکن مضبوطی سے ایزل کو روکتے ہوئے کہا، یہ حویلی تمہارے لیے قید خانہ نہیں ہے ایزل، اور نہ ہی میں تمہیں یہاں اس معصوم بیٹے کو کسی بھی تکلیف میں اکیلا چھوڑوں گا۔ جو کچھ ماضی میں ہوا میں اسے بدل تو نہیں سکتا، لیکن آنے والے ہر کل کو تمہارے لیے محفوظ ضرور بناؤں گا۔ زریف اب بھی اپنی ماں کی آغوش میں چھپا ہوا خوف زدہ نظروں سے اذلان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اس حویلی میں صرف ڈر، سختی اور تنگی ہی دیکھی تھی۔ ایزل نے اپنے بیٹے کے نرم بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی، مگر اس کی آنکھوں کا سرد پن ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ناہید بیگم اور حویلی کے باقی مکار لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے اور اس کی زندگی کو مزید جہنم بنانے کے لیے نئی چال چلیں گے۔ محبت اور حقوق کی باتیں آج تم پر بہت
اذلان شاہ ایزل کی ہنسی میں ایک دردناک طنز گھلا ہوا تھا۔ جب مجھے اس تاریک کوارٹر میں دھکیلا گیا تھا تب تمہاری یہ محبت کہاں سو رہی تھی؟ جب میرا یہ بچہ 2 وقت کی روٹی کے لیے روتا تھا تب تمہارا یہ باپ ہونے کا احساس کہاں تھا؟ اب جب سب کچھ برباد ہو چکا ہے تو تم مجھ سے یہاں رکنے کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو؟ اذلان کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اپنے گھر والوں نے ایزل پر جو ظلم ڈھائے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں۔ پھر بھی وہ اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ وہ دونوں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ اور اس کے خون کا حصہ ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں زبردستی یہاں نہیں روکوں گا ایزل۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن میرا بیٹا زوریف یہیں اپنی دھرتی اپنے باپ کے پاس رہے گا۔ یہ سنتے ہی ایزل کا ماں والا روپ بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ اور غصے کے انگارے چمک اٹھے۔ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زیادہ مضبوطی سے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور غضبناک لہجے میں بولی، خبردار جو میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش بھی کی۔ تم نے مجھے تو اکیلا چھوڑ کر اپنی عیاشیوں کی دنیا بسائی تھی، لیکن اب میری ممتا کو للکارنے کی غلطی مت کرنا۔ جہاں میں رہوں گی میرا بچہ بھی وہیں رہے گا۔ دوسری طرف حویلی کے ایک تاریک حصے میں ناہید غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ان کی خاص ملازمہ نے دبے پاؤں قریب آ کر سر جھکایا اور بولی، بڑی بیگم، اگر یہ عورت اس حویلی میں رک گئی تو ہمارے سارے راز اور پرانی باتیں تشت عظم بہ ہو جائیں گی۔ ہمیں اس کو اور اس کے بچے کو فوراً اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے مٹانا ہوگا۔ ناہید بیگم کے چہرے پر ایک مکار اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اتنی جلدی کیا ہے؟ کھیل تو اب شروع ہوا ہے اور اس بار یہ بازی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ رات کے سیاہ اور گہرے سائے جب پوری حویلی پر پھیل چکے تھے تب بھی ماحول میں ایک طوفانی بے چینی حائل تھی۔ ناہید بیگم کے کمرے میں بیٹھ کر کی جانے والی وہ سازش اور علم جامہ پہننے کے قریب تھی، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر ایزل اور اس کے بیٹے کو اس حویلی میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف اذلان شاہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس اکیلا کھڑا باہر کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کو تائیاں اور حال کے الجھے ہوئے رشتے ایک سکرے کی طرح گھوم رہے تھے، اور وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کس طرح وہ ایزل کا ٹوٹا ہوا اعتماد بحال کرے۔ ایزل اپنے سرونٹ کوارٹر میں واپس آ چکی تھی، جہاں اس نے اپنے معصوم بیٹے زوریف کو بستر پر سلا دیا تھا اور خود ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی ٹمٹماتے ہوئے دیے کی روشنی میں خالی خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ناہید بیگم اور حویلی کی باقی مکین اتنی آسانی سے خاموش بیٹھنے والی نہیں، اور آج کا یہ ہنگامہ آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اسی کشمکش اور گہری سوچ میں اسے اچانک باہر کے صحن سے کچھ مشکوک سرگوشیاں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایزل نے چونکا ہو کر فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ اتنے میں باہر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہی وہی عیار ملازمہ دبے پاؤں اس کوارٹر کے قریب پہنچی اور اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک ارادہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ رات کے پچھلے پہر خاموشی سے کوئی ایسا وار کیا جائے جس کا الزام بعد میں خود ایزل پر ہی آئے، یا پھر وہ دونوں ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے غائب ہو جائیں۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی اسی ملازمہ نے کوارٹر کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی، ایزل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اندر سے دروازہ زور سے کھول دیا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ ایزل کی سرد اور مکمل جلال والی آواز نے اس ملازمہ کی اوسان خطا کر دی، جو جھٹ سے ہڑبڑا گئی اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے بناوٹی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، وہ تو میں بڑی بیگم کے کہنے پر دیکھنے آئی تھی کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایزل نے اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا خوف اور فریب بھانپ لیا۔ طنزیہ انداز میں دروازہ اس کے منہ پر بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے ایک اور بھاری مانوس آواز گونج اٹھی، یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے؟
اذلان شاہ کی گرجدار آواز رات کے سکون کو چیرتی ہوئی فضا میں آئی۔ اذلان، جو ابھی تک سویا نہیں تھا، حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس طرف آ نکلا۔ اس نے اس مخصوص ملازمہ کو اس وقت ایزل کے کوارٹر کے باہر دیکھ فوراً معاملہ سمجھ لیا۔ اس کے چہرے کے سخت نقوش، غصے سے دہکتی ہوئی آنکھوں نے بتا دیا کہ اب وہ اپنی چھت کے نیچے کسی بھی سازش کو مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اذلان نے غصے سے اس ملازمہ کی طرف دیکھا، سخت لہجے میں حکم دیا، صبح ہوتے ہی اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ ملازمہ کانپتے ہوئے وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئی۔ اس کے بعد اذلان نے پلٹ کر ایزل کے دروازے پر دستک دی، دھیمی مگر التجا بھری آواز میں بولا، دروازہ کھولو ایزل، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اب مزید غلط فہمیوں کی گنجائش نہیں۔ ایزل نے ایک سرد آہ بھر کر اندر سے کنڈی کھولی اور دروازہ پورا کھول دیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی بے باک خودداری اور تکلیف کی پرچھائیاں تھیں، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک نئی جنگ آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی جنگ جو اس حویلی کے پرانے اصولوں کو بدلنے والی تھی۔ اذلان نے اندر داخل ہو کر ایزل کی طرف دیکھا اور ایک اٹل فیصلہ سناتے ہوئے کہا، کل صبح یہ کوارٹر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا اور تم دونوں میرے ساتھ شاہی حصے میں رہو گے، کسی کی اجازت کے بغیر۔